اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے عالم میں میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کا پہلا سوال نماز جمعہ کے حوالے سے ہیں کہ نماز جمعہ گھر میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ کیا نماز جمعہ مسجد کے بجائے گھر کے اندر ادا کیا جائے تو اس پہ گناہ ہے یا نہیں۔ نماز جمعہ کے حوالے سے تو یہ بات تقریباً تمام ہی ناظرین جانتے ہیں کہ جمعے کی نماز مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ نمازوں کی ادائیگی کے حوالے سے ایک حکمت ہے شریعت کی طرف سے، جو کہ اس نماز کی ادائیگی کے بعد جو ہے معاشرے کے اندر بہت سارے اثرات پیدا کرتی ہیں۔ وہ حکمت یہ ہے کہ نماز فرض کر دی گئی تمام لوگوں کے اوپر، مرد و خواتین پر۔ مردوں کے اوپر یہ لازم کر دیا گیا کہ وہ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں۔ عورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے اس میں ایک فرمان یہ ہے کہ ایک صحابیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز ادا کریں۔ ایک خاتون آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پیچھے نماز ادا کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرو، اور گھر کے صحن میں باہر کے حصے میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے کسی تاریک گوشے میں نماز ادا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کے اوپر 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مرد جو ہے وہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسی مساجد ہیں جہاں پر تہجد کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے، لوگ آتے ہیں انفرادی طور پر نماز ادا کرتے ہیں۔ حرم وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر تہجد کے لیے باقاعدہ اذان بھی ہوتی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح مسجد میں نماز کی ادائیگی کے حوالے سے روزانہ 5 وقت مسجد میں نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن کسی جامع مسجد کے اندر نماز ادا کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے مسلمانوں کے اندر ڈسپلن، مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کی فضا، مسلمانوں کے اندر بھائی چارگی اور اخوت کو بیدار کیا جا رہا ہے اور پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک علاقے میں لوگ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں، گھر میں ادا کرنے سے منع کیا گیا بغیر کسی عذر کے۔ پھر حکم دیا گیا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جو جمعے کی نماز ہوتی ہے اجتماعی طور پر کسی مرکزی جگہ پہ ادا کی جائے، تو چھوٹی مسجدوں کو چھوڑ کے کسی بڑی جامع مسجد کے اندر جو ہے لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز جو ہے وہ اجتماعی طور پر کسی عیدگاہ میں ادا کریں۔ تو جامع مسجد سے بھی نکال کر اس سے بھی بڑی جگہ عیدگاہ میں اس اجتماعیت کو لا کے کھڑا کر دیا گیا کہ مسلمانوں میں ہر قسم کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر زبان بولنے والے وہ کسی ایک بڑی جگہ پہ جمع ہو تو ان میں اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ پھر شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ حرم میں جا کر لوگ جو مکے میں جا کے حج ادا کرتے ہیں، تو اس میں دنیا بھر کی جامع مسجدوں، دنیا بھر کے علاقوں کی مسجدوں سے لوگ جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے تو کوئی زرد رنگ لیے ہوئے ہے، کوئی نیلی آنکھوں والا ہے تو کوئی گھنگریالو بال والا ہے، کوئی زبان بولتا ہے تو کوئی دوسری زبان بولتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہیں۔ سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ سب جو ہے ایک ہی لباس میں ہے، اور ساری حرم میں جا کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، تمام مناسک ایک ساتھ ادا کرتے ہیں، اور ایک منسک ہے تو لاکھوں لوگ جو ہے اس منسک کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے اتحاد اور اتفاق کا۔ اس سے اسلام کی شوکت بھی واضح ہوتی ہے، اس سے ڈسپلن بھی واضح ہوتا ہے۔ مسلم معاشرے کا جو ڈسپلن ہے، جو نظام ہے، وہ کسی اور معاشرے کو نصیب نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ مسلمان چاہے جتنا ہی کمزور گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک اجتماعی عمل کا اور ایک اجتماعیت کا حصہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اس اجتماعیت سے جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے اور اس میں بندھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو ہے وہ کسی نہ کسی دائرے میں، اگرچہ وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، گناہوں میں لت پت ہو چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی دائرے میں اس اجتماعیت کے اندر موجود ہیں۔
یہ نمازوں کی وہ حکمت ہے۔ اسی لیے جمعے کی نماز کو کسی جامع مسجد میں یا بڑی مسجد میں یا بڑی اجتماعیت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسے منع کیا گیا کہ وہ مسجد کے علاوہ گھر میں یا کسی اور جگہ پہ ادا کیا جائے۔ تو گھر کے اندر جو ہے انفرادی تو جمعہ ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے، جمعہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں اجتماعیت ہو اور بڑی اجتماعیت ہو۔ لہذا آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جمعے کی نماز گھر میں ادا کرنا کیسا ہے، تو آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب انشاءاللہ آپ کو مل گیا کہ گھر میں نماز جمعہ ادا نہیں ہو سکتی ہے، اس کی جو حکمتیں ہیں، اس کی جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، اس لیے شریعت حکم دیتی ہے کہ کسی بڑی جگہ پہ بڑی جامع مسجد ہو، وہاں پر جو ہے جمعہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ادا کیا جائے۔ دوسرا سوال سعد صاحب نے کیا ہے۔ سعد صاحب کہتے ہیں کہ ایک اجیر ہے، دوسرا آجر ہے۔ ایک جگہ ایک شخص جو ہے کسی کے ہاں کام کرتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، معاہدے میں کام کی تقسیم کار ہو جاتی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں کام کرنے ہیں اور اس کام کے بدلے آپ کو اتنی تنخواہ یا اتنا مشاہرہ وظیفہ آپ کو ملے گا۔ یہ معاہدہ ہو، اجیر کام شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد کام دینے والا آجر جو ہے، جو اس کو اجرت دینے والا ہے، وہ اس کے کام میں اضافہ کر دیتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی تنخواہ یا مشاہرے میں یا وظیفے میں اضافہ نہیں کرتا۔ تو کیا یہ عمل جائز ہے جبکہ اجیر اس پر خوش بھی نہیں ہے؟ سعد صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ نے جو سوال یہاں اٹھایا ہے وہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس سے معاشرے میں تقریباً ہر جگہ ہی لوگ دوچار ہیں کہ آجر اور اجیر کے جو معاملات ہیں یہ بہت قدیم ہے، اور آج کے اس جدید دور میں اس کی شکلیں بھی مختلف ہو گئی ہے، اور مختلف شکلوں میں ہونے کی وجہ سے اس کی پیچیدگیاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ لہذا آپ نے جو سوال کیا ہے وہ جواب تو آپ کو مل رہا ہے، لیکن یہ کہ آپ کے ذریعے اور بھی بہت سارے مسلمانوں کا یہ مسئلہ جو ہے انشاءاللہ حل ہوگا، ان کو بھی جواب ملے گا۔ بنیادی طور پر شریعت ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ جو آپ معاہدہ کریں یا کسی کے ساتھ جو ہے عہد کریں تو اس کو پورا کریں، اور اس کا حکم دیا وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، اپنے عقود کو، معاملات کو، عہد کو پورا کرو، اس کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں اس کا بہت تفصیل سے مطالعے کا موقع ملتا ہے کہ اپنے عہد کو پورا کریں۔ عہد کو توڑنے والے کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے قرآن مجید میں، احادیث میں، وہ مسلمان معاشرے کے اندر اگر کوئی حقیقی مسلمان ہے اور اس کے دل میں ایک درد موجود ہے اور دین کے والے سے شعور ہے، تو کبھی بھی وہ ان وعیدوں کو سننے کے بعد جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی یا عہد کو توڑنے کا عمل نہ کریں۔ لہذا جو معاہدہ ہے اس معاہدے کو پورا کرنا دونوں کے اوپر لازم ہے، آجر کے اوپر بھی اور اجیر کے اوپر بھی، اجرت لینے والا اجرت دینے والا، دونوں اس کے پابند ہیں۔ اگر کام بڑھایا جا رہا ہے تو اجیر کا حق یہ ہے کہ اس کا معاوضہ بھی بڑھایا جائے، اور اس معاوضے کو بڑھانا ضروری بھی ہے کیونکہ اس سے آپ کام لے رہے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کرو۔ ابھی اس کا پسینہ خشک نہ ہوا ہو، اس سے پہلے ہی ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو یہاں پر تو مسئلہ ہی دوسرا ہے کہ پسینہ تو بہہ ہی رہا ہے، تکلیف اور اس کو مشقت تو ہے ہی اور مستقل ہے، اور اس کے جو معاوضے آپ اس معاوضے کو بھی جو ہے ادا نہیں کرتے ہیں، تو شرعاً یہ ایک ناجائز عمل ہے، اور چونکہ یہ ظلم ہے اور ظلم شریعت میں حرام ہے، چونکہ یہ لوگوں کا حق مارنے اور حقوق العباد کو متاثر کرنا ہے اور حقوق العباد کو تلف کرنا یہ بھی شریعت میں حرام ہے۔ لہذا اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک حرام عمل ہے کہ آپ کسی سے معاہدہ کریں، اس کی اجرت طے کریں، پھر اس کا کام بھی طے کریں، اور اس کے بعد اس کے کام کو بڑھا دیں اور اس کی اجرت کو نہ بڑھائیں۔ اور ایسے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو اجیر ہوتا ہے، اجرت لینے والا جو ہے، جو نوکری کر رہا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے کہ آپ کے ظلم کے باوجود آپ کے ساتھ رہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ تو یہاں بھی جو مسئلہ ڈسکس کیا گیا ہے سوال کے اندر کہ اس پر اجیر خوش بھی نہیں ہے، تو کیا جو آجر ہے اس کے لیے اس طرح کرنا جائز ہے؟ تو آپ کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ ایک ناجائز عمل ہے، بلکہ اگر ہم اس کے دوسرے پہلوؤں کو دیکھیں تو اس کے روح سے یہ حرام عمل ہے، اور حرام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حرام سے قرآن مجید میں بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ حقوق العباد کو تلف کرنا جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر پھر بندہ معاف نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی معافی نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسی صورت ہے، اگر کوئی آجر ہے، سننے والے میں کوئی آجر ہے، تو اس کو بھی چاہیے
کہ وہ اپنے اجیر کے ساتھ، جس کو اجرت دے رہا ہے، جس سے وہ کام لے رہا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں اور اس کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس معاہدے کو پورا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھاؤ اور ان کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، آپ کی رعیت میں جو لوگ آتے ہیں، آپ کے پاس نوکری کرتے ہیں، آپ کے ہاں جو ہے کوئی آپ ان کی کفالت کر رہے ہیں، یا آپ کے انڈر میں کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ادارے کی صورت میں آپ ان کو چلا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ نرمی کرنا، ان کے ساتھ جو ہے ان چیزوں میں خیال رکھنا، اس کی اجرت کے معاملے میں، اس کے کھانے پینے کے معاملے میں، پہننے کے معاملے میں، اس کے معاملات کے حوالے سے۔ اور آج کے اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ کتنی کثرت سے لوگوں کی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں میں اس کا ساتھ دینا، اس کو حل کرنا اور اس میں دلچسپی لینا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو اللہ کی رضا کی طرف لے جائے گا۔ لہذا کسی کے ساتھ جو اجرت طے ہو جائے، جو اس کا کام طے ہو جائے، اس میں پھر دونوں طرف سے جو ہے اضافہ یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کسی سے اضافی کام لے رہے ہیں تو اس کو اضافی اجرت دینا بھی آپ کو شریعت جو ہے اس کا حکم دیتی ہے اور شرعی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج کے پروگرام میں یہ سوالات تھے جو آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے، ان کے جوابات کے ساتھ دیکھتے رہیے گا آج کے عالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ 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 اللہ